سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن أهل بيته مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرقا قال الله تبارك وتعالى في أصحابي كالنجوم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسقطا بزرگتوی قصہ مختصر شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ندار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ایک دفعہ یک زبان ہو کر آپ میرے ساتھ مل کے بابا سے بلند ہوتے پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا ساڑھے سارے انبیاء کا دو جتے داتا والی بتہا شب اسرار دولہا شہید حق اسرا والی کون و مقام شفیع مظلمہ شافع روز جزا محبوب خدا فخر کائنات جان کائنات شان کائنات آن کائنات سید کائنات سرور کائنات سردار کائنات وجہ تخلیق کائنات دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل مختار کل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ معطر و معنبر خوشبودار پسینہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا بارگاہ ناز وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد معزز و محترم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایک انتہائی عظیم الشان محفل کائنات کے سب تو زیادہ سب تو بڑے مقام تے سب تو بڑے رتبے والے شہزادیاں کی ذکر نال سجی ہوئی ہے تے جس جگہ تے سجی ہے اور جگہ بھی کائنات دیاں سب تو اعلیٰ جگہ دے وچ ہے کہ اسی مسجد وچ بیٹھے مسجد والیاں دا ذکر کرنے واسطے آئے۔ حضرات محترم
زیر سرپرستی آج دی محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید سلطان شاہ صاحب زید مجدو زیر انتظام پیر طریقت جناب سید اعجاز شاہ صاحب، میرے محترم بھائی جناب تونسوی صاحب، ثنا خانانی گرامی کر زکریا صاحب، بھائی عمران صاحب، محسن صاحب، مدثر عظیم صاحب، چنی صاحب، انتہائی عزت و ادب و احترام میں لائق محترم محبوبی صاحب، حضرات محترم، مختصر گفتگو ہوئے گی، زیادہ لمبی گفتگو نہیں، لیکن آپ احباب نے پوری توجہ نال اس گفتگو کو سننا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے رب دی بارگاہ وچ یہ امید رکھنا کہ کچھ نہ کچھ سبق اسی اپنی اس محفل دے وچوں لے کے جاواں گے۔ حضرات محترم، میں نے نام لیا پیر سید سلطان شاہ صاحب، پیر نے انہوں نے مریدین بیٹھے ہوئے، یہ پیر واسطے مرید واسطے اعزاز کی گل ہوتی ہے کہ پیر بلائے چند مریداں یا چند مرید بیٹھے نے، پیر صاحب انہاں وچوں ایک مرید کے بارے گل کہن کہ مینوں اعجاز شاہ جڑا ہے نا وہ بڑا چنگا ہے، میرے سارے مریداں دے وچوں زکریا جڑا نا وہ بہت چنگا ہے، وہ کام بڑے چنگے ہیں۔ لو جی یہ تعریف ہو گئی، ہن سارے مریداں دے دل وچ اس ذات دی تاک بہ جائے گی کہ یار وہ واقعی پیر صاحب کا منظور نظر ہے، پیر صاحب اندے ہر چنگے اتنے نظر رکھ دے، استاد کلاس وچوں ایک شاگرد کا نام لے دے کہ یہ بڑا چنگا سبق یاد کر کے آتا ہے، میری ہر گل مانتا ہے، وہ بچہ کھلیا نہیں سمجھتا، اس بچے کو کلاس دے وچ منیٹر کی حیثیت مل جاتی ہے کہ استادہ کا منظور نظر ہے، یہ ہوں جیویں کہے گا اسی اونج ہی کریں گے۔ تسی اس گل سمجھتے آیا جی، اسی طرح ماں باپ کی اولاد ہے، 3 4 5 بچے نے، انہاں 3 4 5 بچیاں دے وچ ایک بچے نو ماں باپ زیادہ اہمیت دیندے نے، وہ زیادہ لائق ہوندا ہے، زیادہ محنتی ہوندا ہے، تے ماں باپ انہوں زیادہ قدر کی نگاہ نال تکتے ہیں، تے اوندا بھی ایک معیار وکھرا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، پیر اگر اپنے مرید کی تعریف کرے تے پیر دا مرید او کھل جاتا ہے، اوندا روب دبدبا وکھرا ہو جاتا ہے، اوندا چلن اٹھن بیٹھن بولن دا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر استاد شاگرد کی تعریف کرے، شاگرد خوشی نال کھلیا نہیں سماندا، ماں باپ اگر ایک بچے تے نظر کرم کر چھڈن تے او بچہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھتا ہے، بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل، کائنات وچ ایک سب تو اونچی ذات ہے جنوں اسی خدا کہنے ہاں، او سبحان دا مرتبہ رکھدی ہے کہ او ذات ہر عیب تو پاک ہے، او ذات ہر کجی تو پاک ہے، او ذات ہر نقص تو پاک ہے، ہر برائی تو پاک ہے، ہر کمی ہر کجی ہر نقص ہر عیب تو پاک او ذات ہے، تحت الثرا تو لے کے اعلیٰ علیین تک 18,000 تو زیادہ جہاناں دا او خدا ہے۔
ہے جدو کسی نے قسم چکنی ہوئے اور میری پاکی دی قسم چکتا ہے میں اتنا بڑا پاک کہ کوئی شعور رکھے وہ بھی جانتا ہے میں پاک، کوئی شعور نہ رکھے وہ بھی جانتا ہے کہ میں خدا پاک، ادراک والا بھی جانتا ہے کہ خدا پاک ہے، بے ادراکہ بھی جانتا ہے خدا پاک ہے، زبان والا ہے جانتا ہے خدا پاک ہے، زبان نہیں ہے جانتا ہے خدا پاک ہے، عقل والا ہے جانتا ہے خدا پاک ہے، عقل والا نہیں ہے جانتا ہے خدا پاک ہے، یعنی کائنات وچ جہدے کولے جان ہے وہ بھی جانتا ہے خدا پاک ہے، جہدے کولے جان نہیں وہ بھی جانتا ہے خدا پاک ہے، کبھی ہر ویلے کیا جاتا ہے سبحہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ کائنات وچ جو کچھ ہے وہ میری تعریفاں پہ بیان کرتا ہے، یعنی کائنات دا ذرہ ذرہ جانتا ہے خدا پاک ہے، ہر چیز گواہی پہ دیتی ہے خدا پاک ہے، وہ اتنا بڑا پاک ہو کے گواہی کیا دیتا ہے میرے مصطفیٰ دی اہل بیت پاک ہے، میرے مصطفیٰ دی اہل بیت پاک ہے، میں اپنے مصطفیٰ دی اہل بیت نو پاک کر چھڑیا، پھر فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ میں صرف پاک نہیں کیتا، میں صرف پاک نہیں کیتا تطہیرا میں اچ پاک کیتا ہے، اچ پاک کیتا ہے کہ پاک کرن دا حق ادا کر چھڑیا، صرف پاک ہی نہیں کیتا کہ مدہ سمجھو بس پاک کر چھڑیا، رب پہ فرماتا ہے جنہیں آج تک کوئی دنیا وچ نہیں کہہ سکیا کہ رب نے مینوں پیدا کیتا تے میرا حق ادا نہیں کیتا، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے پیدا انہیں کیتا ہے جتنا حق بنتا سی اس کو زیادہ ادا کر چھڑیا ہے، بس ایک یہی اہل بیت نے رب نے پورے قرآن وچ کسے کا حق نہیں دسیا، بس یہی دسیا ہے کہ میرے مصطفیٰ دی اہل بیت دا مقام مجھ خدا دی نظر وچ ایسا ہے کہ بس پاکی تے گل نہیں مکدی بلکہ میں پاکی دا حق ادا کر چھڑیا، صرف پاکی تے گل نہیں مکدی میں پاک کرن دا، بولو تے صحیح پاک کرن دا، پنجابی دی سمجھ آندی ہے نا سارے، میں پاک کرن دا حق ادا کر چھڑیا، جس طرح پاک کیتا جاتا ہے انج پاک کر چھڑیا کہ ہن کوئی بھی انہاں دے نال کسے کمی نوں نہیں لا سکتا، کسے کجی نوں نہیں لا سکتا، اے جناب خود بینا لے کے ٹرو انہاں وچ تسی کوئی عیب نہیں لب سکتے، تانوں انہاں دے چھوٹے تے بچے وچ کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، انہیں حضرت علی اصغر دی گل ہوئی، وہ علی اصغر نالو چھوٹا بھی کوئی شہید کائنات تے لبے گا، ہاں ان دی بھی ہمت وچ تانوں عیب نظر کتے کم ہمتی نظر نہیں آئے گی، حضرات محترم کوئی عیب نظر نہیں آئے گا کیونکہ میں پاک کرن دا حق ادا کر چھڑیا ہے، مولا حق کیویں ادا ہوندا ہے، فرمایا حق ادا ہوتا ہے کہ انہوں نے پاک کر چھڑیا، پاک کرن دا حق ادا کر چھڑیا، ایک پاکی اس طرح بھی ادا کیتی ہے قیامت تک جہاں انہوں دی محبت نو انہوں دے ذکر نو اپنی زبان تے جاری کرے گا، انہوں دی محبت نو اپنے دل وچ جگہ عطا کرے گا، ان دا دل بھی پاک کر دیا گا، ان دی زبان بھی پاک کر دیا گا، یعنی صرف یہ نہیں کہ پاکی نہ تک محدود ہو گئی ہے، جس دل وچ انہاں دی محبت آ جائے گی وہ دل بھی ہر نقص کو پاک ہو جائے گا، اس دل نو انہاں دے ذکر تے انہاں دی محبت دی خیرات دیتی جائے گی، انہاں دے ذکر تے انہاں دی محبت دی انہاں نو برکت عطا کی جائے گی، اس ذکر جڑا اپنے دل وچ اپنی زبان وچ جاری کرے گا اللہ پاک
بارین میاں سعادت نصیب فرمایا۔ ایک آیت بینہ بھی تھوڑی کڑی تفسیر ہو گئی، آگے چلتا 3واں سپارہ سورۃ العادیات، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ 4 آیتیں اللہ نے فرمایا قسم ہے مینوں اس دی جن دے سینے وچوں آواز آئی۔ پھر فرمایا قسم ہے مینوں اس دی جن دے سم جدوں پتھر تے وجدے نے ان دے وچوں چنگاری نکلدی ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے مینوں اس دی جیڑا جنگ دے میدان وچ لڑدا ہے صبح دے ویلے تے او دشمناں نوں تخت و تاراج اچھا ہے۔ پھر فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے مینوں اس دی جن دا سم جدوں زمین تے وجدا ہے تے ان دے سم دے بجن نال جڑی گرد و غبار اڑدی ہے، مینوں اس دی قسم۔ یہ گھوڑے دی گل ہوئی، گھوڑے رب نے گھوڑے کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ ساڈے نزدیک گھوڑا ایک عام چیز ہے، لیکن رب نے یہ شان دیتی ہے اس گھوڑے جس گھوڑے دے اوتے صحابی سوار تے وہ گھوڑا جنگ دے میدان دی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا ان دے سینے وچوں نکلن والی آواز، وہ جدو دوڑ رہا ہوتا ہے نا، زیادہ لمبا سفر دوڑیا تو سینے دے وچوں ایک سخت آواز نکلتی ہے، اس آواز کی قسم۔ پھر فرمایا جدو وہ سم کسی پتھر تے وجدا ہے ہونا تے اس پتھر تے سم وجن دی وجہ تو جڑی چنگاری نکلتی ہے، جڑی اگ نکلتی ہے، مینوں اس اگ دی قسم۔ پھر فرمایا جدو وہ صبح دے ویلے میدان جنگ وچ جاندا ہے، مینوں اس جان دی قسم۔ پھر فرمایا مینوں اس گرد و غبار دی قسم جڑی اون دے سم وجن دے نال اڑدی ہے۔ گرد و غبار دی ساڈے نزدیک اہمیت کی ہے، اے گرد و غبار اڑے اسی منہ تے کپڑا دے لینے ہیں، میرا چہرہ نہ خراب ہو جائے، میری داڑھی نہ خراب ہو جائے، میرے بال نہ خراب ہو جائے، لیکن جدوں نسبت گھوڑے نو صحابی دی مل جائے کہ وہ صحابی دی سواری بڑھ جائے، اون تے صحابی سوار ہو جائے، صحابی دے قدماں دے تھلے او آ جائے، رب اس گھوڑے نو اے شان دتی کہ اون دے سینے چوں نکلن والی آواز دی قسم، اون دے سم دی وجہ تو نکلن والی اگ دی قسم، اون دے میدان جنگ دی طرف جان والے جانے جان دی قسم، اون دے سم دی وجہ تو اٹھن والی گرد و غبار دی قسم۔ رب نے قسماں 4 چکیاں، ایک گھوڑا ہے، گھوڑا کس کا ہے؟ ایک صحابی کا، وہ صحابی اس گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ رب نے یہ مقام دیتا کہ قرآن وچ رب نے ان دی گرد و غبار دی قسم بھی چک لئی۔ حضرات محترم، بلا تشبیہ بلا تمثیل، جس گھوڑے دے تے سوار ہو جائے صحابی، اس گھوڑے نو رب شان دیتا ہے، اس حسین دا کی مقام ہوئے گا جن دی سوار اس حسین دا کی مقام ہوئے گا جن دی سواری خود مصطفیٰ بنے گی، اس حسین دا کی مقام ہوئے گا جن مصطفیٰ کریم علیہ السلام مولیاں میں چک کے گلیاں بازاراں وچ پھریا کرتے سن، اس حسین دا مقام کی ہوئے گا جڑے کلے اتے بوسے مصطفیٰ لے کرتے سن، اس حسین دا مقام کی ہوئے گا کہ جڑے اگر فاطمہ اپنی والدہ دے گھر رو پین، مصطفیٰ دروازہ کھڑکا کے کہن فاطمہ حسین نو نہ روایا کر، میں دے نال اتنا پیار کرنا، اے رو پوے میرے دل نو تکلیفاں ہو لگ جانی۔ اس حسین کا کی مقام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کس مقام میں رکھا دیا؟ حضرات محترم، سواری دی ہے،
آقا کریم علیہ السلام کو نے عید والے دن کشف المحجوب یہ واقعہ نقل ہے. عید والے دن حضرت امام علی مقام حاضر ہوئے. آج عرض کرتے ہیں نانا جان میں باہر گیا تو میں تبھی ہے کہ میرے جڑے ہم عمر نے نا وہ اپنی سواریاں کے اتنے جھوٹے پہ لے. یہ ہوں محبت کی گل ہے. پتہ نہیں تسی اپنا ذوق کتنے تک لے کے بیٹھے ہو. یہ تہاڈا ذوق تہاڈے سبحان اللہ نال ہی پتہ نہیں. تسی جتھے سبحان اللہ کٹ کی تقریر میری اتھے ہی مکمل جی. یہ میں تمہیں حقیقت دس رہا، مذاق نہیں کر رہا. تو سمجھو میں مذاق پہ کرتا اپنی تقریر پوری کر کے آئے. تسی اگر مینوں 3 منٹ کی تقریر کہو گے میں 3 منٹ تمہیں تقریر مکمل کر کے دیا. لیکن جی اگر تسی یہ معاملہ کیا تو پھر تو میرے سفر کا بھی مطلب نہیں کرنا. شاہ جی میں تھوڑے کو منگیا کچھ اسی طرح جی تھی سبحان اللہ بھی نہ دیکھو تو پھر تو میں منگ لینا جی دس کے کو سبحان حضرات محترم حضرت امام علی مقام آقا کی بارگاہ وچ عرض پہ کرتے ہیں حضور سونا میرا نانا جان باہر گیا تے سواریاں تے میرے جڑے سوار نے وہ جھوٹے پہ لیندے نے تے میرا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی سواری ہوے تے جھوٹے میں بھی لواں. کتنا پیارا وہ انداز ہوئے گا جن دے اوتے اے اگلی گل والا انعام مصطفیٰ کریم عطا پہ فرمانا. ساڈا چھوٹا جہا بھتیجا بھتیجی بانجا بانجی نواسا نواسی کوئی آ کے گل کرے نا تے ساڈا دل کرتا ہے اسی دندے نہیں لیکن ایک بار دل کرتا ہے کہ جو کچھ ہے نا ان سونے انداز کو وار دیتا جائے. لیکن اسی تے کہاں نہیں دندے سانو اپنے کولے مکن دا ڈر ہوندا ہے کہ اینوں دے چھڑیا تے ساڈے کولے بچنا کی ہے. او جڑے درد او پہ آ کے منگدے نے او دے بارے وچ خود پہ کہندے نے اللہ یوتی انما انا قاسم. کائنات وچ اگر خدا کسے نوں دیندا ہے او بس مصطفیٰ دی ذات ہے کہ پوری کائنات نوں اگر کوئی دیندا ہے او بھی مصطفیٰ دی ذات. سارے خزانے دی چابیاں اس نانے کولے نے تے انہاں نوں تے مکن دا ڈاری کوئی نہیں. آ کے پہ منگتے نے نانا جان سواری چاہیے ہے. حضور تو وہ انداز اینا پسند آیا نا. حضور نے فرمایا حسین آج تینوں وہ سواری کراواں گا نا جیڑی تیرے تو پہلے بھی کوئی نہیں کر سکیا تیرے تو بعد بھی کسے نہیں کر. اچھا ہوں گل موڑے والی نہیں ہے مت سمجھو کہ گل موڑے والی ہے. گل موڑے والی نہیں. حضور علیہ السلام نے اپنے گھٹنے تھلے کا بولی کیا جے سبحان اللہ اچھی نہ کیا جے کوئی سننا ہے. حضور نے اپنے گھٹنے زمین تے ٹکائے اگلے ہاتھ بھی حضور علیہ السلام نے زمین تے ٹکائے. زمین مدہوش نہیں ہو گئی ہوئی کہ آج میرے آقا کس طرح میرے اوپر بڑا جوان ہو گئے. زمین کے حضور اقدس اپنے گھٹنے بھی اپنے ہاتھ بھی ٹکا کے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حسین نے کیا لے سواری تیار ہے آجا. سواری تیار ہے آ میری پشت سے آجا. حضرت امام علی مقام چھوٹے چھوٹے قدم چھوٹے چھوٹے ہاتھ. ایک ایسے چھوٹے ہاتھ ہیں کہ ساری کائنات کی برکتیں چھوٹیاں چھوٹیاں ہاتھاں وچ نظر پئی. حضرت امام علی مقام پشتے اطہر دے اتے بڑا جوان ہو کے سوار ہو گئے تے کہنے لگے چل میری سواری ٹور. سواری ٹوری نا تے ہن سجے بھی کرنی ہے کدی سواری کدی کھبے بھی کرنی ہے. آج کہنے لگے نانا جان ایک مسئلہ اور بن گیا ہے. سبحان اللہ. اے حضرت داتا گنج بخش نے گل لکھی ہے. سبحان اللہ. یعنی جن دی گل ہے وہ حقیقت وچ دین والا ہے تے جن جیڑا گل کر رہا ہے وہ انہاں دے صدقے دین والا ہے. بیٹھ
کر لگے تا نانا جان ایک اور مسئلہ بن گیا ایک کنزی ہو ہے ہاں میرا پتر آج تو کیتی یا گلا پوریا میں کرتا ہوں گا نانا جان جڑے پاس آئے نا میں تکیا ہے او جناب انہوں نے ہاتھ میں کوئی شے سی وہ اپنی سواری نو انج کرتے سن سواری ادھر منہ کر لیندی سی او انج کرتے سن سواری ادھر منہ کر لیندی سی نانا جان میری سواری دیاں لگاماں کتے میری سواری دیاں لگاماں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت آقا جانے بخش لیتے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاگا لیا لال رنگ دا اپنے منہ دے وچ پا کے نا اس دھاگے دے دوویں کونے حضرت امام عالی مقام نو پکڑا کے گیا لے میرے حسین ہن جتر تو کہندا جائے گا مصطفیٰ ادھر منہ کرتا جائے سبحان اللہ تکبیر چہرہ ادھر بولو نا چہرہ ادھر مڑتا جائے گا ہن حضور اقدس نے جیڑی رسی پکڑائی حضرت امام علی مقام کدی انج چچن حضور دا چہرہ اقدس ہے حضور تھوڑا جہا ٹرنا تے کہن میری سواری ہن انج ہن پھر چہرہ انج کدی چہرہ انج کدی چہرہ انج یہ تے گل ہے چہرہ انج ہون دی چہرہ انج ہون دی ایک گل او نہ سناواں کہ ایک دفعہ حضور دا چہرہ انج ہویا سی حضور نے انج تکیا سی رب نے قرآن نازل کیتا فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء اے حسین اے نہ سمجھ نہیں اے کوئی عام چہرہ ہے جڑا ہر کسی دی گل تے مڑ جاوے اے مقام بس تینوں ملیا ہے کہ جدھر تو چاہے ادھر چہرہ مڑدا ہے پیا حالانکہ ایک چہرہ او ہے اگر اے اپنا چہرہ اوتے اٹھا دے میں قرآن نازل کر کے کہنا سونیا تو میرے ول تکدا ہے پیا میں اتوں تے تکدا سونیا اے تو میرے ول تکدا ہے پیا اتوں میں تیرا چہرہ تقلبا وجہک تیرے ول نہیں میں بس اس انتظار وچ تھڈے تکی جانا وا کدوں میرا محبوب اتے تکے تے اودے چہرے دا دیدار وجہک میں اتوں تھلے تکی جانا کہ کس وقت میرا محبوب اتے تکے میں جبرائیل کو فوراً بھیجا کہ تو اج اتے تکیا ہے میں تے ہر ویلے تیرے چہرے ول تکدا رہنا قد نرا کہ او چہرہ ہے جن دے تکن دی تانگ ہر ویلے خدا بھی رکھدا ہے تیرے تکن دی تانگ خدا بھی رکھدا ہے اج حضرت امام علی مقام دی گل ہے جیڑی گل حضرت داتا گنج بخش نے لکھی نا انہوں نے تھلے نتیجہ کڈیا انہوں نے کیا حضور نے تو میں رسیاں پکڑا کے حضرت امام علی مقام نو ایک اجازت دے چھڈی کہ حسین جج تو کردا جائے گا اونج ہی محمد مندا جائے سبحان اللہ خدا نے مینوں خزانیاں دا مالک بنایا ہے سبحان اللہ دوست خدا اشارے نال بھی سمجھیے سبحان اللہ ایسے نوجوان جتنے جتھے سمجھنی ہوندی ہے نا سمجھ بڑے جاندے ایتھے پاویں نہ سمجھ وہ جگہ ہوندیاں نے جتھے بس اشارہ ہوندا ہے سمجھ حضرات محترم قد نرا تقلب وجهك في السماء اے حسین یہ عام چہرہ نہیں متا سمجھے کہ عام چہرہ ہے آج تیرے ناز کہاں چکے جا رہے ہیں کہ کل تو دین دے ناز چکنے ہیں میں ایک جملہ دے لگا ایک کچھ چیزاں نا جو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا
اللہ تعالیٰ کی طرفوں عطا کی جاتی ہے۔ شاہ جی ممبر پہ بیٹھا یہ پہلی دفعہ بڑی باری پڑھی یہ گل تسی بھی بڑی باری سنی ہے، لیکن یہ آخری ٹائم جب میں اپنی تیاری کر رہا سا اپنی اس محفل کی جڑی میں کتاب چوتے پڑھیا نہ گل تے وہ چیز عطا ہو گئی میں تمہیں دین لگا، لیکن اگر تسی ذوق نال سنی تے پھر سبحان اللہ اج میں یہ چاہنا ہوں کہ میرا نام حضرت امام علی مقام کی قربان سبحان اللہ۔ اسی طرح تواڈے وچوں بھی ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ امام علی مقام تے قربان ہو جاؤں۔ صرف میں نہیں صرف تسی اپنی جان نہیں، اپنا دل چاہتا ہے کہ زیادہ نہیں تے کم از کم میرا ایک پتر تے انہاں دے نام تے قربان ہو جائے۔ اچھا اتنے ہولی کیا جی سبحان اللہ، اس بات ہولی کیا جی حضور نے فرمایا سنو ادو تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک میری جان نالوں اپنی جان نالوں ود کے میری جان نال پیار نہ کرے۔ تے سنو میں محمد اس گل کی گارنٹی دینا ادو تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنی جان اپنی اولاد نال ود کے میری اولاد نال پیار نہ کرے۔ تے اگر کوئی حضور کی گارنٹی ایمان والی چاہتا ہے انہوں اپنی اولاد ہر ویلے حسین کو قربان کرنی پائے، انہوں اپنی اولاد ہر ویلے حضرت امام علی مقام کو قربان کرنی پائے گی۔ کہ میں جب اولاد کی گل کی کہ لے کے ہوئے ڈٹ کے کو ساڈے وچوں ہر کوئی چاہتا ہے اور زیادہ نہیں کہ میرا ایک بچہ تے حسین تے قربان ہو جائے۔ میری گل میں تمہیں دسن لگا وہ یہ نہیں سی، میری امید ہے کہ جدو تسی وہ گل سنو گے کہ تہاڈا ایمان او معراج تک پہنچ جائے گا۔ حضرات محترم ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں قربان ہو جاواں، میری اولاد قربان ہو جائے، میری ماں باپ میرا سب کچھ تن من دھن ہر چیز قربان ہو جائے۔ میں کہنا تہاڈی تے میری قربانی کس کم دی، تہاڈی تے میری قربانی دا مل ہی کی ہے حسین تو تے محمد دا پتر ہو گیا، حسین تو محمد دا پتر قربان ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا ابراہیم حسین کو قربان کر چھڑیا۔ تہاڈی تے میری قربانیاں کیڑی کھاتے چ جان گیا، اسی کتھوں اجے تے حسین علیہ السلام دا نام کائنات وچ گجیا نہیں سی، ساڈے ورگے ہجے قربانیاں واسطے تیار نہیں سن۔ اس کو پہلے ہی حضور نے کہا میری جان تو اپنیاں جانا میری اولاد تو اپنیاں اولاداں قربان کر دیو۔ تے اٹھا کے دیکھو تسی احادیث سیاستہ اٹھا کے دیکھو، جیڑی مرضی سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھو، ہر دے وچوں تانوں پتہ لگے گا حضور فرمایا کرتے سن حسن میرا پتر ہے، حسین میرا پتر ہے، حسن میرا پتر ہے، حسین میرا پتر ہے۔ حسن و حسین تو مصطفیٰ نے اپنا ابراہیم قربان کر چھڑیا۔ حسین بستا رہے ابراہیم بھی کوئی تان نہیں، حسین جیتا رہے۔ اس حسین انہیں کہہ رہے سن نا حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ او حسین کنج مر سکتا ہے، حسین دا نام کنج مر سکتا ہے۔ ابراہیم دے کے مصطفیٰ نے دعا دیتی حسین جیتا رہے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، میرا ابراہیم قربان، حسین زندہ باد۔ یہی وجہ ہے اے زندہ باد کے پیچھے جیڑی دعا ہے او حسین دے نانے دی دعا تاکہ تے حسین زندہ باد۔ حضرات محترم لمحیاں وقت بھی چوکھا ہو گیا، تسی تھک دی تھے۔ سبحان اللہ، اسی استاد محترم کو پردے
پڑھتے سا نا جی قبلہ میں پڑھتے سا میرا شریف ایک کتاب بڑی مشکل سے ہر روز اس کتاب کے 45 منٹاں جنا اسی بڑی چھلانگ مارنی کا ایک لین یاد کرنی وہ لین یاد بھی کرنی کریں استادہ نے پڑھ سنا چھڑنی وہ سمجھ آخر تے یاد کریں گے اگلے دن استادہ نے پوچھنا ہاں بھائی وہ آتا جے فل کانفیڈنس نال اچھی آواز کہنا استاد جی آتا ہے استادہ کو پتہ لگ جانا ہے کہ انہوں بڑا سبق آنا ہے انہوں نے کوئی نہ سننا ہوں تسی بھی وہی حال میں نہ کہ میں کہ تھک گئے ہو تسی زور نہ کہ سبحان اللہ سمجھ جان گئی توجہ حضرات محترم آخری دو گدا آپ احباب کی سماعت نہیں کر سکتے حضرت امام علی مقام کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام نے شیخ میں اطہر دے اتے کھیلتے ہوئے ایک دن صحابی گئے انہوں نے تکیا کے کھیلتے میں پڑے تے عرض کرنے لگے حضور یہ بڑی نہیں شان والے بڑی نہیں شان والے کہ یہ تو شیخ میں اطہر دے پہ کھیلتے